اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت خواجہ صوفی نواب دین اور عیسائی عالم کا ایک انوکھا مقابلہ آپ کے سامنے پیش کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا۔ لیکن قبل اس سے ہم حضرت الحاج خواجہ صوفی نواب دین رحمت اللہ تعالی علیہ موری شریف کے بارے میں آپ سے چند گزارشات کرنا چاہتے ہیں۔ ناظرین اکرام، جمعۃ المبارک کا دن تھا۔ جنگل میں ایک بزرگ بابا احمد دین صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ تشریف لے جا رہے تھے کہ اچانک ایک شیر نمودار ہوا اور بابا جی کے قدموں میں اپنا سر رکھ دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد چلا گیا۔ آپ بہت حیران ہوئے اور اس واقعہ پر غور کرنے لگے۔ اسی راستے میں اس علاقے کا ایک مشہور و معروف مجذوب آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو ملا اور مبارک دے کر کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک سعید اور صالح فرزند عطا فرمایا ہے، وہ خدا کے مقبول بندوں میں سے ہوگا اور ایک جہاں کو نور ایمان سے منور کرے گا۔ آپ جب گھر تشریف لائے تو نورانی چہرہ لیے فرزند ارجمند خاندان آب و گل میں تشریف لا چکا تھا۔ والدہ نے بتایا کہ آج رات خواب میں ایک سفید رنگ کا خوبصورت کبوتر ان کی گود میں آ کر بیٹھا تھا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی تاریخ پیدائش 28 صفر سن 1319 یکم فروری سن 1901 تھی۔ بچے کا نام والدین نے نواب دین رکھا۔ آپ کی پیدائش ریاست جموں و کشمیر کے موضع کھمبا میں ہوئی۔ 4 ماہ کے بعد وہی مجذوب والد گرامی کو دوبارہ ملے اور فرمایا کہ بچے کو میرے پاس لائیے۔ جب آپ کو پیش کیا گیا تو مجذوب نے آپ کو گود میں لیا، اپنا لعاب دہن ان کے منہ میں ڈالا اور فرمایا اس نعمت کی حفاظت اور قدر کرنا۔ حضرت بابا جی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اس کے بعد آپ کے ظاہری اور باطنی احوال میں تبدیلی آنا شروع ہو گئی۔ آپ اپنی والدہ ماجدہ کا دودھ دن میں صرف 1 مرتبہ پیتے تھے۔ آپ کی انگشت شہادت اپنے قلب پر یا آسمان کی جانب رہتی۔ پہلے رمضان المبارک ہی میں آپ نے صرف سحری کے وقت دودھ پیا، پھر شام کو پیا اور پورے ماہ آپ کا یہی معمول رہا۔ زمانہ طفولیت میں ایک روز حضرت بابا جی سرکار آپ کو اپنے ہمراہ جنگل میں لے گئے اور آپ کو ایک بڑے پتھر پر بٹھا کر خود کسی کام میں مصروف ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب آپ کے پاس آئے تو یہ دیکھ کر آپ حیران رہ گئے کہ جنگل کے جانور چرند پرند سب آپ کے ارد گرد بیٹھے ہیں اور نقصان پہنچائے بغیر آپ کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ پھر آپ کو اس مجذوب کا واقعہ یاد آ گیا۔ جب آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی عمر 4 برس کی ہوئی تو بابا جی سرکار کشمیر سے نقل مکانی کر کے موری شریف میں آ گئے، جو 6 برس کی عمر میں عدل زمان حضرت سید ولایت شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے آپ کی تربیت اور سرپرستی فرمانا شروع کر دی۔ چونکہ آپ مادرزاد ولی اللہ تھے، اس لیے بچپن کے عالم میں ہی عجیب و غریب واقعات رونما ہونے لگے۔ آپ کا بچپن سے شباب یعنی جوانی کا ابتدائی زمانہ موری شریف ہی میں گزرا۔ آپ کی صحت ماشاءاللہ قابل رشک تھی، پہلوانی میں بھی وقت صرف کرتے تھے۔ آپ مضبوط جسم کے مالک تھے، کھلتا ہوا جسم اور دراز قد رکھتے تھے۔ 1922 میں فوج میں بھرتی ہوئے اور کمانڈنگ افیسر تک گئے۔ 1925 میں آپ نے فوج سے ریلوے کے شعبہ انجینئرنگ میں اپنی تبدیلی کروا لی اور آپ کوئٹہ تشریف لے گئے۔ 15 اپریل سن 1929 کو راولپنڈی میں آپ کی ملاقات آفتاب ولایت حضرت حافظ محمد عبد الکریم رحمت اللہ تعالی علیہ سے ہوئی۔ یہیں پر آپ ان کے ہاتھ پر بیعت ہوئے۔ مرشد گرامی کے حکم پر ملازمت کو خیر بات کہا اور 9 ماہ متواتر آستانہ مرشد پر خدمت گزار کی حیثیت سے حاضر ہے۔ تمام عمر دین اسلام کی تبلیغ کرتے رہے۔ آخرکار 12 ربیع الاول شریف سن 1385 ہجری بمطابق 12 جولائی سن 1965 بروز سوموار آپ کا وصال ہوا۔
آپ کے بعد آپ کے صاحبزادے اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت الحاج حافظ خواجہ محمد معصوم سجادہ نشین مقرر ہوئے۔ وصال کے بعد آپ کو دربار عالیہ کی جامع مسجد کے شمالی جانب سپرد خاک کیا گیا، جہاں آج بھی لاکھوں لوگ حاضری دے کر اپنے قلوب و اذہان کو نور ایمان کی روشنی سے منور کرتے ہیں۔ یہاں ہم آپ کا ایک قصہ پیش کرتے ہیں۔ یہ ان دنوں کا واقعہ ہے جب آپ فوج سے ریلوے کے شعبہ انجینئرنگ میں تبدیلی کروا کر کوئٹہ میں تشریف فرما تھے۔ یہاں ایک پادری ولیم گیرٹ بڑے مؤثر انداز میں عیسائیت کا پرچار کیا کرتا تھا۔ ایک دن ایک اجتماع میں وہ عیسائیت کی تبلیغ کر رہا تھا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، تمہارا عمل محض گمراہی اور افسانہ ہے، سچا مذہب صرف اسلام ہی ہے۔ بات بڑی تو آپ نے فرمایا، بحث کی ضرورت نہیں، تم اس مجمع میں سے ایک آدمی کا انتخاب کر لو، تم اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زیارت کرا دو اور میں اسے اپنے نبی مکرم سرور کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرواتا ہوں۔ ابھی حقیقت سامنے آ جائے گی۔ پہلے تو وہ بڑا پریشان ہوا، پھر اس نے اس چیلنج کو قبول کر لیا۔ اس مقصد کے لیے ایک آدمی کو چن لیا گیا۔ اس نے اس آدمی کو میدان میں کھڑا کر لیا اور اس کے ارد گرد اپنی مذہبی کتاب پڑھنے لگا۔ گیت پڑھتے پڑھتے تقریباً نصف گھنٹہ گزر گیا۔ لوگ اکتا گئے۔ اس آدمی سے پوچھا گیا کہ کیا تم کو کچھ نظر آیا؟ اس نے نفی میں جواب دیا۔ پھر آپ سرکار نے اس شخص کو کہا کہ وضو کرو اور میرے پاس آؤ۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اسے باوضو اپنے سامنے بٹھا لیا اور تلاوت قرآن مجید کرنے کے بعد اس طرح عالم استغراق میں گم ہوئے کہ اس شخص کو غنودگی طاری ہو گئی۔ جب ہوش آیا، اس سے کیفیت پوچھی، کہنے لگا، بس ایک نور کا عالم تھا جسے میں بیان نہیں کر سکتا۔ پھر ایک نورانی شخصیت ظاہر ہوئی اور ان کی پیشانی پر لکھا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس نوجوان کی حالت عجیب و غریب ہو چکی تھی۔ اس عیسائی نوجوان نے فوراً کلمہ پڑھ لیا۔ یہ دیکھ کر عیسائیت کا مبلغ ولیم گیرٹ یا ولیم گریٹ اپنے 50 ساتھیوں سمیت مشرفہ بے اسلام ہوا۔ سبحان اللہ، اس پادری مبلغ کا نام آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے نام پر نواب دین رکھا۔ یہ ایک فتح مبین تھی جس پر آپ نے سجدہ شکر ادا فرمایا۔ اس وقت انگریزوں کی حکومت تھی۔ عیسائی پادریوں کا اپنے ساتھیوں سمیت اس طرح مسلمان ہو جانا عیسائیت کی بہت بڑی شکست تھی۔ اس واقعہ کے بعد انگریز آفیسر آپ کو شک کی نگاہوں سے دیکھنے لگے اور خام خواہ آپ کو پریشان کرنا شروع کر دیا۔ اس لیے آپ نے اپنے پیر و مرشد کے حکم پر ملازمت کو خیر بات کہہ دیا۔ ناظرین اکرام، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ ہم ہر ماہ لنگر غوثیہ قادریہ کا اہتمام کرتے ہیں، جس میں دوست احباب اپنی حیثیت کے مطابق حصہ ڈالتے ہیں۔ اگر آپ بھی لنگر غوثیہ قادریہ میں اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں تو درج ذیل نمبر پر جائز کیش کرا کر حصہ ڈال سکتے ہیں۔ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے حد محبت کیجیے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔